السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہوگا، 177 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، لیسا نہیں، البر نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، قبلہ کا معنی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولیکن البر، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، آخرت کے یوم پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور عطا کرے مال، دے مال، علی حبہ علی پر، حبہ اس کی محبت میں، اس کی محبت کی خاطر، ذوی القربہ ذوی جو اس کا معنی والوں، قربہ قرابت والوں کو، ذوی القربہ قرابت والوں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ وابن السبیل کو یاد رکھنے کے لیے ابن بیٹے کو کہتے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، جیسے سبیل اللہ ہم پڑھتے ہیں، تو بیٹے کا، راستے کا بیٹا مطلب مسافر، وسائلین اور سوال کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں میں، فی میں رقاب گردنوں کو کہتے ہیں، یہ گردنیں چھڑانے والے، اس کا بریکٹ میں کر لیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَام اور قائم کرے، الصلاۃ نماز، وآت الزکوٰۃ اور عطا کرے، دے زکوٰۃ، والموفون اور وہ پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، اذا جب، عاہدوا وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی الباساء تنگ دستی میں، فی کے معنی میں، باسا تنگ دستی، تنگی، والضراء اور بیماری، وحین البعث اور ہین کے معنی دوران، ہین کے معنی وقت، الباس جنگ اور جنگ کے وقت، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا سچے ہیں۔ صدقوا کو یاد رکھنے کے لیے صادق اردو کا لفظ صاد الف دال قاف یا صدیق یہ ہم بولتے ہیں، تو صدقوا کا معنی سچے، واولئک اور یہی، ہم المتقون ہم ہیں متقون متقی، اردو میں آپ ایک لفظ متقی پڑھتے ہیں پرہیزگار، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ آج کی آیت نمبر 177 تھی، بہت آسان الفاظ ہیں، 3-4 نئے الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لیں، اور آئیے ہم
تفسیر سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اور کتاب یعنی قرآن مجید پر اور نبیوں پر، اور اپنا مال دے اللہ کی محبت کی خاطر، کس کو؟ قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں اور مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں آزاد کرانے کے لیے، یعنی جو غلام آزاد کرتے ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنے عہد کو پورا کرے جب عہد کریں، اور وہ صبر کرنے والا ہو تنگ دستی اور بیماری اور جنگ کے وقت۔ یہ 3 وقت بیان کیے گئے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو اسی کانٹیکسٹ میں اتارا ہے جب قبلہ کو چینج کیا گیا، بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا، تو چمگوئیاں ہونے لگیں۔ یہود و نصارہ نے طرح طرح کا پروپیگنڈا کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ نماز کے دوران تم مشرق کو منہ کرو یا مغرب کو۔ جدھر بھی منہ کرو گے وہ تو اللہ کا حکم ماننا ہے، جدھر اللہ حکم دے دے گا اسی طرف منہ کرنا ثواب ہو جائے گا، اسی طرف منہ کرنا عبادت ہو جائے گا، کیونکہ اصل تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نہ کہ کسی ڈائریکشن اور سمت کی طرف کوئی منہ کرنے سے نیکی ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ پہ ایمان کیا ہے؟ کم از کم ایمان کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، اولادیں دینے والا، بیماری شفا دینے والا، اور ہر وقت زندہ قائم رکھنے والا، اور جس کو کبھی موت نہ آئے، دور قریب سے برابر سنے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو اللہ کے ایمان باللہ میں آتی ہیں۔ اللہ پر ایمان لائے اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرے۔ اس کے بعد آخرت پر ایمان ہو۔ جب انسان کا ایمان قیامت کے دن پہ ہوگا کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے، تو یقینی بات ہے انسان اپنے اعمال کی درستگی کرے گا کہ میں نے جو عمل کر رہا ہوں یہ لکھا جا رہا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، تو پھر انسان بہتری کی طرف آئے گا۔ اور اگر قیامت نہ ہو تو پھر یہ دنیا میں کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، تو ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جہاں انصاف ہو اور برابر کر دیا جائے سب کو، اور ہر ایک کو اس کا حق دلا دیا جائے۔ قیامت قائم نہ ہو تو کب دلایا جائے گا؟ دنیا میں تو یہ اونچ نیچ اللہ نے رکھی ہے، اس لیے قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ اور یوم آخرت پر ایمان انسان کو اللہ کی طرف لے کے آتا ہے، اور فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتے، اور اللہ نے جو ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ ان کی پرستش نہیں کی جانی چاہیے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح فرشتوں کی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور قرآن مجید پہ ایمان لائے، الکتاب سے مراد قرآن ہے، جس کا ایمان اس پہ نہیں ہوگا وہ بھی جنت میں جانے کا بھول جائے۔ اور تمام نبیوں پر ایمان کہ تمام نبی سچے تھے،
اللہ کے پسندیدہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا موسیٰ علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء کرام جو اللہ نے بھیجے وہ قابل عزت اور قابل احترام اور انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اور اپنا مال دے اللہ کی محبت میں، دکھاوے کے لیے نہ دے، خرچ کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، قریبی رشتہ داروں کو دے، یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرے اور مسافروں پہ کرے، اگرچہ وہ امیر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مسافر اس کا مال ختم ہو جاتا ہے تو اس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور سوال کرنے والوں کو بھی دے، اور یعنی مانگنے والوں کو جو اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں ان کو دے، اور غلاموں کو آزاد کرنے پہ مال خرچ کرے، اور نماز کو قائم کرے۔ نماز کو قائم کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، پنجگانہ نماز پڑھنا ہے، وقت پر پڑھنا ہے، نماز کے ارکان کو نہایت اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اور زکوٰۃ دے، جو امیر آدمی ہے جس پہ زکوٰۃ ہے وہ ضرور دے 2.5%، اور وعدوں کو پورا کرے جب وہ وعدے کریں۔ وعدے کا وعدے کی پاسداری کا حکم ہے اسلام میں۔ اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ اسلام کے مخالف نہ ہو یا اللہ کی نافرمانی پہ مبنی نہ ہو تو اس وعدے کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اس کی پوچھ گچھ ہوگی قیامت والے دن کہ وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا۔ تو اس کے بعد صبر کرے۔ صبر کب کرے؟ تنگی میں، بیماری میں اور جنگ کے وقت۔ یہ 3 وقت بڑے مشکل ہوتے ہیں، جب انسان تنگ دست ہو، جب بیماری آئی ہو، یا پھر گمسان کی جنگ ہو اور دشمن چڑھا کھڑا ہو، تو ایسے وقت میں صبر کرنے کی خاص طور پہ تلقین ہے۔ ویسے تو صبر ہر وقت کرنا چاہیے، ان تینوں موقعوں پہ صبر کی بہت زیادہ اجر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو لوگ یہ کام کر لیں یہ سچے لوگ ہیں اپنے ایمان میں اور اپنے دعوے میں۔ اگر یہ نہ کریں تو وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں، یعنی یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، اور متقی لوگ ہی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں متقی لوگوں میں سے بنائے اور ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کوئی سوال ہو کسی لائن سے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین